ڈیبیٹ میں خوش آمدید، جہاں ہم مختلف زاویہ نگاہ سے حقائق کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین کام کیا ہے۔ کوئی شاہکار، رائٹ؟ بالکل، کوئی شاہکار تخلیق کیا ہے، یا کسی کی خاموشی سے بڑی مدد کی ہے، یا کوئی ایسا پروجیکٹ مکمل کیا ہے جس نے آپ کی راتوں کی نیند لے لی ہے۔ لیکن کسی نے آپ کے لیے تالی نہیں بجائی؟ جی بالکل، کسی نے تالی نہیں بجائی، آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں ملا، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ₹1 کا بھی اضافہ نہیں ہوا، تو کیا آپ کا وہ کام رائے گا گیا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا حقیقی صلہ وہ ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوا؟ یہی تو آج کی ہماری بحث کا مرکز ہے۔ ہم محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر پر بات کر رہے ہیں، جس میں بالکل یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا اصل صلہ یعنی ریوارڈ کیا ہے؟ ہاں، اور یہ تحریر واقعی انسانی محرکات کے بہت سے زاویے کھلتی ہے۔ بالکل، تو میں اس بحث کا آغاز اس واضح موقف سے کروں گی کہ دیکھیں، تحریر کے مطابق خالص نیت اور اندرونی اطمینان ہی وہ واحد اور اعلیٰ ترین صلہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی تک لے جاتا ہے۔ بیرونی انعامات جیسے پیسہ اور شہرت محض سطحی اور عارضی ہیں۔ اچھا، لیکن میرا موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں اس تحریر کو محض ایک تجریدی یا روحانی فلسفے کے طور پر نہیں دیکھتا۔ تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا استدلال یہ ہے کہ تحریر دراصل ایک متوازن اور عملی نظریہ پیش کرتی ہے۔ یہ بیرونی انعامات جیسے حوصلہ افزائی، شہرت اور پیسوں کو یکسر مسترد نہیں کرتی، بلکہ انہیں انسانی سفر اور سماجی بقا کے لیے ایک ٹھوس حقیقت اور ضرورت کے طور پر مانتی ہے۔ ایک ضرورت کے طور پر؟ جی ہاں، یہ سب ایک بڑے ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں جو انسانی عمل کو مکمل کرتے ہیں، اور انہیں سراب کہنا دراصل انسانی فطرت کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ مجھے آپ کا یہ متوازن نظام کا تصور دلچسپ لگا، لیکن میں اسے واضح طور پہ چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ اگر ہم تحریر کی گہرائی میں جائیں تو مصنف نے بیرونی انعامات کی قلعی بڑی بے دردی سے کھولی ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ان مادی پیمانوں کا بوجھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کھوکھلا کر دیتا ہے؟ یہ ذرا سخت لفظ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں اسے ایک نئی تشبیہ سے سمجھاتی ہوں۔ بیرونی تعریف اور شہرت بالکل ایسی ہی ہے جیسے جنک فوڈ یا کسی میٹھی چیز سے ملنے والی فوری توانائی، جسے ہم شوگر رش کہتے ہیں نا۔ ہاں، شوگر رش، بالکل۔ تو جب آپ کو کوئی سراہتا ہے تو آپ کے دماغ میں ڈوپامائن خارج ہوتا ہے، آپ کو وقتی خوشی ملتی ہے، لیکن یہ توانائی پائیدار نہیں ہوتی۔ جیسے ہی تعریف ختم ہوتی ہے، آپ کو مزید کی طلب ہونے لگتی ہے۔ ایڈکشن بن جاتی ہے۔ بالکل، مصنف نے اسی لیے شہرت کو ایک دو دھاری تلوار قرار دیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شہرت انسان کو اندر سے خالی کیسے کرتی ہے؟ اس کا ایک نفسیاتی پہلو تو ضرور ہے۔ جی، اس کا نفسیاتی طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ مشہور ہوتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں آپ کی ایک عوامی شخصیت یعنی پبلک پرسونا بن جاتا ہے، اور آپ اس جھوٹے پرسونا کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی اصل شخصیت کو مارنے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اسی لیے تحریر کا یہ پیغام بہت مضبوط ہے کہ جب ہم ہر چیز کو دوسروں کی پسند کے ترازو میں تولتے ہیں تو اخلاص اور قربانی جیسی انمول چیزیں دم توڑ دیتی ہیں۔ حقیقی صلہ صرف وہ ہے جو آپ کے اندر سے جنم لیتا ہے، جیسے رات کی پرسکون نیند جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ نے ڈوپامائن اور شوگر رش کی جو مثال دی، وہ سننے میں بہت پرکشش ہے، لیکن یہاں آپ کی دلیل ایک بنیادی انسانی حقیقت کو یکسر نظر انداز کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ فرض کر رہی ہیں کہ انسان ایک تنہا جزیرہ ہے جس کا کام صرف اپنے اندر کی آگ سے چلنا ہے، جبکہ مصنف نے خود حوصلہ افزائی کو اندھیری راہوں میں روشنی دینے والا چراغ قرار دیا ہے۔ جی، چراغ کا ذکر تو ہے، مگر ایک سیکنڈ، آئیے اس استارے کی حقیقت پر بات کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان زندگی کے کسی انتہائی تاریک اور مشکل ترین سفر پر ہوتا ہے، جہاں اسے راستے کی کوئی خبر نہیں ہوتی، قدم بوجھل ہو چکے ہوتے ہیں، صحیح، تو کیا اس وقت محض اس بنیاد پر اس چراغ کو بجھا دینا چاہیے کہ انسان کو صرف اپنی اندرونی بصیرت پر انحصار کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانشورانہ سادگی ہے۔ انسان سماجی جانور ہے۔ لیکن سماجی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ تم کر سکتے ہو کا ایک چھوٹا سا جملہ جو نئی توانائی دیتا ہے، وہ کوئی نفسیاتی غلامی نہیں ہے، بلکہ
دیکھیے، یہ ہماری بقا کا وہ سماجی نظام ہے جس نے ہزاروں سالوں سے نوع انسانی کو جوڑ کر رکھا ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ چراغ اندھیرے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب مسافر چراغ کا اس قدر عادی ہو جائے کہ وہ اندھیرے میں چلنے کی صلاحیت ہی کھو دے۔ یہ تو ایکسٹریم کیس ہو گیا نا۔ نہیں، تعریف کے ساتھ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ انسان کی خود انحصاری کو ختم کر دیتی ہے۔ مصنف بڑی صراحت سے کہتے ہیں کہ اگر ساری محنت اس بات پر منحصر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو انسان کی اپنی آواز کہیں دب جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اندرونی آواز دبنی نہیں چاہیے۔ اور جب انسان کی اندرونی آواز مر جائے تو وہ امر چاہے کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو بے روح ہو جاتا ہے، اور آنگ بیرونی توصیف کی یہ لت محض الفاظ تک محدود نہیں رہتی۔ آپ کا اشارہ مادی چیزوں کی طرف ہے؟ بالکل، یہی سے وہ نفسیاتی تبدیلی آتی ہے جو ہمیں ٹھوس مادی پیمانوں یعنی پیسے اور شہرت کی طرف دھکیلتی ہے۔ جب الفاظ کی تسلی کافی نہیں رہتی تو ہم کامیابی کو ہندسوں میں گننا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہم کامیابی کو ہندسوں میں گننا شروع کر دیتے ہیں مجھے بحث کے سب سے اہم حصے کی طرف لے کر آیا ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، ہماری سننے والے شاید اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ بہت آئیڈیل اور مطلب فلسفیانہ ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں گھر کا کرایہ، بچوں کی فیس اور بجلی کے بل تو پیسوں سے ہی ادا ہوتے نا، اندرونی سکون سے تو نہیں۔ وہ تو ہے، لیکن مصنف نے تو یہاں ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ مصنف پیسے کو مسترد نہیں کر رہا۔ تحریر واضح طور پر کہتی ہے کہ پیسہ زندگی کی حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ پیسہ سہولت دیتا ہے، مواقع پیدا کرتا ہے۔ میں اس سے انکاری نہیں ہوں۔ تو مسئلہ پیسے کی موجودگی میں نہیں ہے، مسئلہ اس رویے میں ہے جسے مصنف نے موجودہ دور کا المیہ قرار دیا ہے۔ اور یہ المیہ کیا ہے؟ یہ وہ کلچر ہے جہاں سوشل میڈیا کے الگورتھمز اور فوری کامیابی کی دوڑ نے ہماری نفسیات کو بگاڑ دیا ہے۔ بالکل، فوری نتائج کی طلب۔ جی، آج کا انسان ایک بیج بوتا ہے اور چاہتا ہے کہ شام تک اس پر پھل لگ جائیں۔ یہ جلد بازی اسے مطلب چھوٹے اور فوری فائدے کے لیے بڑے اور دیرپا مقصد کو قربان کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اصل خرابی پیسے یا شہرت کی موجودگی میں نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں خرابی کہاں ہے؟ خرابی وقت، صبر اور عمل کے تسلسل کے فقدان میں ہے۔ اگر ایک شخص دیانتداری سے کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے پیسہ اور شہرت ملتی ہے تو یہ ایک فطری انعام ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ موجودہ دور کا انسان فوری نتیجے کی جلد بازی کا شکار ہے، لیکن آپ کا یہ نتیجہ نکالنا کہ پیسہ اور شہرت محض فطری انعامات ہیں، یہ مصنف کے اصل انتباہ کو کمزور کر رہا ہے۔ کیسے کمزور کر رہا ہے؟ میں تو تحریر کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں ایک تشبیہ دوں گی جو شاید اس تعلق کو زیادہ بہتر طور پر واضح کر سکے۔ دیکھیں، خوشی، سکون اور پیسہ دراصل ایک سائے کی طرح ہیں۔ سائے کی طرح؟ جی، اگر آپ سائے کو پکڑنے کے لیے براہ راست اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ ہمیشہ آپ سے آگے رہے گا، آپ اسے کبھی چھو نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر آپ روشنی کی طرف یعنی اپنے اصل مقصد، اپنی خالص نیت کی طرف رخ کر کے چلیں گے تو سایہ خود بخود آپ کے پیچھے چلے گا۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ شکریہ۔ تحریر کا اصل انتباہ یہی ہے کہ جب پیسہ ضرورت یا سائے کی بجائے زندگی کا معیار اور مقصد بن جاتا ہے تب اعمال کی روح مر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ماننے والی ہے۔ آپ نے کہا کہ پیسے کے بغیر گزارا نہیں، لیکن ذرا اس طاقتور سوال پر غور کریں جو مصنف نے تحریر کے آخر میں پوچھا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی بغیر تعریف، بغیر شہرت، بغیر پیسے کے کام کرتا رہے مگر اس کے دل میں سکون ہو تو کیا وہ ناکام ہے؟ اور اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ مصنف خود جواب دیتے ہیں، ہرگز نہیں، وہ دراصل کامیاب ترین انسان ہے۔ یہ جواب آپ کے پورے استدلال کو چیلنج کرتا ہے۔ کامیاب ترین، اس کا مطلب ہے کامیابی کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے پیسے یا شہرت کی مطلب قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن
کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک انسان جو مسلسل کام کر رہا ہے اور دنیا اس کے کام کو کوئی مادی یا سماجی صلہ نہیں دے رہی، وہ خلا میں بیٹھ کر خود کو کامیاب ترین تصور کر سکتا ہے؟ اگر اس کی نیت خالص ہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ میں مصنف کے اس شخص کے لیے احترام کو سمجھتا ہوں، لیکن آپ تحریر کے ایک اور انتہائی اہم حصے کو نظر انداز کر رہی ہیں، اور وہ ہے ان دیکھے صلے اور مصنف کی وہ شاندار درخت کی تشبیہ۔ میں نے اسے نظر انداز نہیں کیا۔ دیکھیں، مصنف نے اعتماد نفس، علم میں اضافہ، تجربہ، دعاؤں اور روحانی قربت کو بھی صلہ تسلیم کیا ہے۔ جب ہم درخت کے استعارے کو دیکھتے ہیں تو مصنف کہتا ہے کہ صلہ ایک درخت کی طرح ہے، جی، جس میں جڑ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ بالکل، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تعریف اس کے پتے ہیں، شہرت اس کے پھول ہیں، پیسہ اس کا پھل ہے اور اندرونی اطمینان اس کی جڑ ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر کسی درخت کی جڑ بہت مضبوط ہو مگر اس پر کبھی پتے نہ آئیں، اس پر کبھی پھول نہ کھلیں اور وہ کبھی کوئی پھل نہ دے، تو کیا کوئی ماہر نباتات اسے ایک صحت مند درخت کہے گا؟ بالکل نہیں۔ تحریر بتاتی ہے کہ صلہ صرف عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ بیرونی کامیابیاں دراصل اس مضبوط اندرونی جڑ ہی کا قدرتی اظہار اور اس کا ثمر ہیں۔ آپ جڑ اور پھل کو ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ میں انہیں دشمن نہیں کہہ رہی۔ آپ نے ماہر نباتات کا ذکر کیا، تو آئیے اسی استعارے کی بنیاد پر اس کا سائنسی اور منطقی جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل لیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ پتوں اور پھلوں کے بغیر درخت نامکمل ہے، ایک حد تک درست لگتا ہے، لیکن پھل اور پتے درخت کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ان کا انحصار بیرونی موسموں پر ہوتا ہے۔ موسموں پر مطلب حالات پر؟ جی، کبھی خزاں آتی ہے تو تعریف کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، مارکیٹ کریش ہوتی ہے، معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو پیسے کا کوئی پھل نہیں لگتا، سماجی رویے بدلتے ہیں تو شہرت کے پھول مرجھا جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ریالٹی تو ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنی شخصیت کی تکمیل کو ان پتوں اور پھولوں سے مشروط کر لے تو وہ ہمیشہ موسموں یعنی بیرونی حالات اور لوگوں کے رویوں کے رحم و کرم پر رہے گا۔ مصنف کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کو موسموں کی اس محتاجی سے آزاد کر رہا ہے۔ اچھا، تو آپ کا مطلب ہے کہ کنٹرول صرف جڑ پر ہونا چاہیے؟ بالکل، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کنٹرول صرف جڑ پر ہے۔ اگر تم نے اپنی نیت خالص رکھی تو چاہے باہر قحط سالی کیوں نہ ہو، تمہاری جڑ کی نمی تمہیں زندہ رکھے گی۔ جو اندیکھے صلے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ درخت کے تنے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ پتوں یا پھلوں کے جھڑ جانے سے درخت نہیں مرتا، لیکن جڑ کے کٹ جانے سے درخت کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل اور واحد توجہ کا مرکز جڑ ہونی چاہیے۔ یہ دلیل بہت متاثر کن ہے، ماننا پڑے گا، لیکن خزاں کا آنا اس بات کا ثبوت ہرگز نہیں ہے کہ بہار کے موسم میں کھلنے والے پھولوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اہمیت سے تو انکار نہیں، لیکن وہ بنیادی نہیں ہے۔ دیکھیے، موسموں کا بدلنا ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے ڈر سے پھل پیدا کرنے کی خواہش کو مار دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ انسان مادی دنیا کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اس کا عمل اگر خالص نیت پر مبنی ہے تو اس عمل کے دنیاوی اثرات بھی مرتب ہونے چاہیے۔ جب آپ کوئی زبردست ایجاد کرتے ہیں یا کوئی بہترین پروڈکٹ بناتے ہیں تو آپ کی نیت بھلے لوگوں کی خدمت ہو، لیکن لوگ اسے خریدتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے پیسہ بنتا ہے۔ یہ سب اس کی خالص نیت کا مادی اور سماجی اظہار ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات۔ اور آپ نے علم اور تجربے کو جو تنے سے تشبیہ دی، وہ تجربہ کیسے آتا ہے؟ وہ تجربہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان دنیا میں جا کر عمل کرتا ہے، لوگوں سے ٹکراتا ہے، تعریف اور تنقید کا سامنا کرتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ اندھیری راہیں جن کا ذکر شروع میں ہوا، وہ دراصل اس دنیا کے چیلنجز ہیں۔ اگر ہم بیرونی صلے کی اہمیت کو بالکل صفر کر دیں گے تو انسان عمل کرنے کی وہ تحریک ہی کھو دے گا جو معاشرے کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ مجھے آپ کا یہ نکتہ سمجھ آ رہا ہے کہ تجربہ دنیا سے ٹکرانے سے ملتا ہے، لیکن یہاں آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ بغیر بیرونی صلے کی خواہش کے انسان کام کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ کہیں نہ کہیں موٹیویشن تو چاہیے نا۔ یہی وہ بنیادی غلط فہمی ہے جسے مصنف دور کر رہا ہے۔ جب آپ کسی کام کو اس کے اندرونی مقصد کے لیے کرتے ہیں، مثلا ایک سرجن جو کسی کی جان بچانے کے لیے کئی گھنٹے آپریشن تھیٹر میں کھڑا رہتا ہے، جی،
تو اس کی تحریک پیسہ یا تالیاں نہیں ہوتی، بلکہ اس کام کی اپنی نوعیت اور اس کا اندرونی اطمینان ہوتا ہے، اور یہی اطمینان اسے اگلے دن دوبارہ وہ کام کرنے کی توانائی دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک خوبصورت مثال ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ اس تحریر کا اصل پیغام یہ ہے کہ صلے کی تلاش سے پہلے انسان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا انسان بننا چاہتا ہے۔ کیا وہ ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہے جو تالیوں کی گونج کا محتاج ہو، جس کی خوشی کا ریموٹ کنٹرول معاشرے کے ہاتھ میں ہو؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یا ایک ایسا انسان جس کا دل گواہی دے کہ اس نے درست کام کیا ہے؟ خالص نیت اور اندرونی اطمینان وہ خاموش چراغ ہیں جو اندھیرے میں بھی جلتے رہتے ہیں اور طوفانوں میں بھی نہیں بجھتے۔ یہی انسانی عمل کا حتمی اور سب سے سچا صلہ ہے۔ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو اسے تعریف یا پیسے میں صلہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کروں گا کہ خود شناسی سب سے بڑی طاقت ہے، اور جڑ کی مضبوطی کے بغیر کوئی بھی عمارت یا درخت کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بالکل۔ لیکن اس گفتگو کی اختتام پر میں اس بات پر بھی زور دوں گا کہ ہم انسانوں کو فرشتوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ زندگی کی حقیقتیں جیسے پیسہ، مواقع اور حوصلہ افزائی، یہ کوئی ولن یا برائیاں نہیں ہیں جنہیں ہم حقارت سے دیکھیں۔ میں نے انہیں ولن نہیں کہا، بس ثانوی کہا ہے۔ جی، اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی خوبصورت اور طویل سفر کا حصہ ہے۔ ایک متوازن انسان وہ ہے جو ان بیرونی پھلوں اور پھولوں کو زندگی کے حتمی مقاصد کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ انہیں ایک مضبوط اور خالص جڑ کے فطری نتائج کے طور پر قبول کرتا ہے۔ یہ ایک بہت متوازن سوچ ہے۔ وہ اندھیرے میں جلنے والے چراغ کی قدر کرتا ہے، چاہے وہ روشنی اس کے اندر کے اطمینان سے آ رہی ہو یا کسی ہم سفر کے حوصلہ افزا الفاظ سے۔ دونوں ہی راستے کو روشن کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ محمد فاروق راشد کی اس تحریر نے صلے اور انعام کے روایتی تصور کو ایک انتہائی گہری، نفسیاتی اور فلسفیانہ وسعت دی ہے۔ یہ تحریر ہمیں رک کر اپنے اعمال کا باریک بینی سے جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی دعوت فکر ہے کہ ہم خود ایمانداری سے غور کریں کہ ہماری اپنی زندگی کے اعمال کس ترازو میں تولے جا رہے ہیں۔ ہم جو روزانہ صبح اٹھ کے جدوجہد کرتے ہیں، اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ صحیح۔ ہماری نیتوں کا صلہ کس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے؟ اور کیا ہم محض پتے اکٹھے کرنے میں تو نہیں لگے ہوئے جبکہ ہماری جڑیں سوکھ رہی ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہم آج اپنے سامعین کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ شاید حقیقی صلہ وہ نہیں جو کسی چیک یا سرٹیفکیٹ کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ کے اندر مسلسل سانس لیتا رہتا ہے۔ بالکل درست۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رات کی خاموشی میں جب تمام بیرونی آوازیں دم توڑ جاتی ہیں اور تعریف کے سارے میڈلز الماری میں بند ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اندر کون سا چراغ روشن ہوتا ہے؟ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔